الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ 13 اگست 2021 کا آج کا یہ جمعۃ المبارک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرنا مقصود ہے۔ گزشتہ بیان میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت کے حوالے سے شان بیان کی گئی تھی کہ اہل بیت کی روایات میں حضرت عمر کی کیا شان ہے۔ آج کی تقریر کا عنوان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کی روشنی میں شان فاروق اعظم بیان کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے حوالے سے بھی کچھ روایتیں ذکر کی جائیں گی جن سے حضرت فاروق اعظم کی شان واضح ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم کی فضیلت اور عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان عمر یقول القول، حضرت عمر اپنی زبان سے کوئی بات کہتے ہیں، کوئی جملہ ارشاد کرتے ہیں، فینزل القرآن بتصدیقہ، فاروق اعظم کی اس بات کی تصدیق کے لیے رب کا قرآن عرش سے اترتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم کی رائے، آپ کی عقل، آپ کی سوچ، آپ کی تدبیر کس بلند ترین سطح پر تھی کہ قرآن عظیم آپ کی موافقت میں اترتا۔ ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم خود فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، کہ 3 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری موافقت ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم نے بدر کے قیدیوں کے لیے مشورہ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ قرآن نے حضرت عمر کی تائید فرمائی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ فرمایا کسی نبی کے شأن نشان نہیں ہے یہ بات کہ لوگوں کو یوں ہی قید کر لے، کفار کو، حتی یثخن فی الارض، جب تک زمین پر اللہ کے ان دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا دے، ان کا قتل عام نہ کر دے۔
ان کی گردنیں نہ اڑا دے، اس وقت تک انہیں زندہ گرفتار کر کے پھر چھوڑ دینا کسی نبی کے شأن نشان نہیں ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تمہاری نظر دنیا کے مال و متاع پر ہے، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ کی نظر اس عظیم عمل یعنی کافروں کو جہنم رسید کرنے پر، اللہ تعالیٰ کی نظر تمہارے لیے آخرت کے ثواب پر ہے، واللہ یرید الآخرہ۔ حضرت فاروق اعظم نے رائے دی، آسمان سے وہ رائے وحی بن کر اتری۔ فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ کے نبی، یہ ابی بن سلول آپ کا دشمن ہے، اس نے آپ کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا ہے، آج آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے، یہ تو منافقین کا سردار رہا، کن کن موقعوں پر اس بدبخت نے آپ کو ایذا اور تکلیف دی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے فاروق اعظم کی بات نہیں مانی اور عبداللہ ابن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ قرآن نے حضرت فاروق اعظم کی تائید فرمائی، فرمایا اے پیغمبر، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ لهم، آپ 70 مرتبہ بھی اے پیغمبر ان منافقین کے لیے استغفار اور مغفرت اور بخشش کی دعا مانگیں گے، اللہ پھر بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور آئندہ کے لیے اصول بنا دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، خبردار آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھانا۔ آپ نے کیوں پڑھائی؟ حضرت فاروق اعظم نے رائے ظاہر کی، اے اللہ کے نبی، ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی اور پوری امت کی ماں اور بہنوں کے لیے پردے کا قانون بنا دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ کی ازواج، امت کی عورتیں، آپ کی بیٹیاں، انہیں پردہ کرنے کا حکم دیں کہ وہ جب گھر سے نکلیں تو اوڑھنی اوڑھ کر نکلا کریں۔ حضرت فاروق اعظم کی یہ عجیب شان تھی، اور موافقات عمر کی تعداد بہت زیادہ ہے، بس حضرت عمر زبان سے بات نکالتے اور اللہ تعالیٰ فوراً وحی اتار دیتا حضرت عمر کی تائید میں۔ حضرت فاروق اعظم کی شان اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وزیرایا من اہل السماء جبرائیل و میکائیل، آسمان والوں میں سے، فرشتوں میں سے میری بادشاہت میں 2 وزیر ہیں، میری بادشاہت کے 2 وزیر ہیں، 2 آسمانی، ایک جبرائیل ایک میکائیل، ووزیرایا من اہل الارض، اور میری بادشاہت کے 2 وزیر اہل زمین میں سے ابو بکر و عمر، وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ فرمایا یہ میرے وزیر ہیں۔ وزیر کسے کہتے ہیں؟ وزیر وزر سے ہے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر اس شخص کو کہتے ہیں جو بادشاہ کی بادشاہت کا بوجھ اٹھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے وزارت کی دعا مانگی، یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے کہ کار نبوت میں وہ میرا بوجھ میرے ساتھ اٹھا سکے۔ اسی طرح زمین میں
اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کی ظاہری اور باطنی بادشاہت کے لیے، آپ کی روحانی بادشاہت کے لیے جبرائیل و میکائیل کے آسمانی وزیروں کی طرح جن وزیروں کا انتخاب کیا ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے۔ اسی لیے جو وزیر سے بغض رکھے گا وہ حقیقت میں بادشاہ سے بغض رکھتا ہے، اسے بادشاہ سے نفرت ہے۔ بظاہر وہ بادشاہ کی محبت کا دم بھرتا ہے، حقیقت میں وہ بادشاہ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ ہی نے انہیں وزیر منتخب کیا ہے، بادشاہ ہی نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا ہے۔ جو ابو بکر اور عمر سے نفرت اور بغض رکھے گا وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا، اس لیے کہ ابو بکر اور عمر کو یہ مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر آپ نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا، تو اس کا بغض حقیقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہے کہ کیوں ابو بکر اور عمر کو محمدی بادشاہت میں وزارت کا منصب دیا گیا ہے۔ بظاہر وہ ابو بکر و عمر سے بغض رکھتا ہے، وہ حقیقت میں محمد رسول اللہ پر اعتراض کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کثیر ابو اسماعیل جو حضرت ابو جعفر محمد ابن علی جن کا مشہور لقب ہے باقر، اور جنہیں شیعہ اپنا 5واں امام قرار دیتے ہیں، امام باقر، کثیر ابو اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد ابن علی یعنی امام باقر سے پوچھا ابو بکر و عمر کے بارے میں کہ آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب سنیے، امام باقر جو شیعوں کے 5ویں امام، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 5ویں امام ہیں ان کے، حالانکہ وہ شیعہ نہیں تھے رحمہ اللہ، ان کا تعلق اہل سنت سے تھا، بہت بڑے ولی اور بزرگ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہیں، حضرت حسین کے پوتے ہیں، زین العابدین کے بیٹے ہیں، حضرت جعفر صادق کے والد ہیں۔ حضرت باقر فرماتے ہیں ابو اسماعیل کثیر کے جواب میں کہ بغض ابی بکر و عمر نفاق، جو شخص ابو بکر اور عمر سے بغض رکھتا ہے اس کے دل میں منافقت ہے۔ ابو بکر اور عمر سے بغض رکھنا یہ پرلے درجے کا نفاق ہے۔ وَبُغْضُ الْأَنصَارِ نفاق، اور حضرات انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ حضرت باقر فرماتے ہیں یا کثیر، اے ابو اسماعیل، اے کثیر، یاد رکھ من شک فیہما، جو ابو بکر عمر کے بارے میں شک رکھتا ہو، ان کے ایمان کو سچا نہیں سمجھتا، فقد شک فی السنہ، اس نے نبی کی سنت میں شک کیا ہے۔ اور نبی کی سنت میں شک کرنے والا کیسے مؤمن ہو سکتا ہے جو پیغمبر کی سنت کو نہ مانے؟ پیغمبر نے ہمیشہ ابو بکر عمر کو افضل ترین مقام دیا ہے امت میں، پیغمبر کی زبان پر ہر وقت ابو بکر عمر کا نام ہوتا، جب بھی نبی علیہ السلام اپنا ذکر کرتے
ساتھ شیخین کا بھی ذکر کرتے. میں گیا میرے ساتھ ابو بکر و عمر گئے، میں آیا میرے ساتھ ابو بکر و عمر آئے، میں نکلا میرے ساتھ ابو بکر و عمر نکلے، میں نے سفر کیا میرے ساتھ ابو بکر و عمر نے سفر کیا. گویا اس دنیاوی زندگی میں حضرات شیخین ابو بکر و عمر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمہ وقت ساتھ رہے، اور اسی وجہ سے کہ وہ آپ کے دست و بازو بنے رہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے برزخ میں بھی انہیں نبی کے ساتھ رکھا، برزخ میں، اور انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، امیر المؤمنین حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، حضرت عمر جنتیوں کے چراغ ہوں گے، جنت میں چراغ کی طرح روشن ہوں گے، جنت میں ان کی ذات سے جنتیوں کو روشنی ملے گی، سراج اہل الجنہ. اللہ کے نبی نے حضرت فاروق اعظم کو جنتیوں کا سراج کہا، جیسے قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو سراج کہا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اس لیے کہ نبی کی ذات سے دنیا منور ہوئی. اللہ نے سورج کو سراجن وہاجا چراغ کہا، سراج کہا، اس لیے کہ سورج سے زمین منور ہوئی. اور اللہ کے نبی نے فاروق اعظم کو سراج کہا، اس لیے کہ فاروق اعظم کی ذات سے جنت روشن ہوئی. حضرت فاروق اعظم کو یہ خبر ملی کہ حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی ہے، اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے کر، ایک جماعت کو لے کر چلے، حضرت سیدنا علی کے گھر تشریف لے گئے، ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا، فرمایا کہ تمہاری طرف سے مجھے یہ حدیث ملی ہے، سننے کو کسی نے بتائی ہے، سننے کو ملی ہے کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ عمر، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سراج اہل الجنہ، جنتیوں کا سراج اور چراغ ہوگا. حضرت علی نے فرمایا جی ہاں امیر المؤمنین، میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ایسے نہیں، کاغذ قلم منگوایا، فرمایا مجھے ضمانت کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ تحریر چاہیے، مجھے لکھ کر دے. حضرت علی نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، ھذا ما ضمن علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل عن رب العالمین. حضرت عمر، حضرت علی لکھ رہے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں علی عمر کو تحریر لکھ کر دے رہا ہوں کہ عمر ابن الخطاب کے بارے میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ جبرائیل سے روایت کر رہے تھے، عن رب العالمین، اور جبرائیل پروردگار عالم سے روایت کر رہے تھے کہ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان عمر سراج اہل الجنہ، عمر جنتیوں کا چراغ ہوگا. حضرت فاروق اعظم وہ تحریر لے کر آئے اور آنے کے بعد اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں وصیت فرمائی اپنے بیٹوں کو کہ اذا انا مت،
جب میری وفات ہو جائے، وغسلتمونی وکفنتمونی، اور تم مجھے غسل دے چکو اور پھر مجھے کفن پہنا چکو، تو پھر اس پرچی کو جو علی ابن ابی طالب نے گارنٹی دے کر لکھی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان لکھا ہے، اس پرچی کو میرے کفن کے اندر رکھنا، تاکہ حتی القا بہا ربی، جب میں قیامت میں اٹھوں تو یہ پرچی میرے رب سے ملاقات کے وقت میرے ہاتھ میں موجود ہو اور میں اس پرچی کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کروں۔ تو روایت میں ہے جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کے گھر والوں نے عین آپ کی وصیت کے مطابق اس پرچی کو آپ کے کفن میں رکھا۔ یہ وہ مقام ہے جو حضرت فاروق اعظم کو حضرت علی کی نظروں میں حاصل تھا۔ اگر بغض ہوتا حضرت علی کبھی بھی یہ حدیث بیان نہ کرتے، اس کو چھپا لیتے، لیکن حضرات صحابہ کرام آپس میں سگے بھائیوں سے زیادہ محبت رکھا کرتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں قرآن عظیم نے گواہی دی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کافروں کے لیے تو سخت ہیں، ننگی تلوار ہیں، مگر آپس میں ایک دوسرے کے لیے سراپا پیار ہیں، محبت ہیں، اخلاص ہیں، ایثار ہیں، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام سے ایسی ہی محبت نصیب فرمائے جیسے حضرات صحابہ کرام کو ایک دوسرے سے تھی، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔